بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم اطلاعات اور تازہ ترین خبریں، کیونکہ اگلے 24 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 36 گھنٹے، 48 نہیں 24 گھنٹے اور 36 گھنٹے انتہائی اہم ہیں پاکستان کی ملکی سیاست کے لیے، پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے لیے، پاکستان کے سیاسی نظام کے لیے، پاکستان کے عسکری نظام کے لیے، اور عدلیہ بھی جاگتی رہے۔ عدلیہ کو بھی اب جاگتے رہنا چاہیے، اور جو مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت اللہ نہ کرے کہ سچویشن اس طرف جائے، اللہ نہ کرے کہ معاملات خراب ہوں، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہر چیز پرامن طریقے سے خوش اسلوبی سے ہو جائے، اور آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو، اور کسی قسم کا کوئی غیر آئینی اقدام نہ کرنا پڑے، اور نہ ہی ماورائے آئین اقدام اٹھانے کی اجازت دی جائے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان بھی جاگتی رہے، سب کچھ جاگتے رہیں، کیونکہ اب دو بدو جو لڑائی کا سلسلہ ہے اس کا خدشہ موجود ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ یہ ہو جائے، لیکن خدشہ موجود ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ 3-4 دن سے بڑی پراسرار قسم کی سرگرمیاں چل رہی ہیں، بہت ہی پراسرار قسم کی سرگرمیاں، اور خاص طور پہ پچھلے جو 48 گھنٹے گزرے ہیں اس میں تو بہت ہی زیادہ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہوئی ہیں، کیونکہ سمری ایک آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہونی ہے۔ پہلے یہ عمران خان صاحب کے سر تھوپا جا رہا تھا، عمران خان صاحب سائڈ پہ نکل گئے، پتہ چلا لڑائی تو اندر ہی ہے، اندر اتحادیوں کے درمیان لڑائی ہے، اور پھر جناب باجوہ صاحب کے ساتھ اختلافات ہیں شدید ترین، یہ چیزیں سامنے آ گئیں۔ اور اس کے بعد پھر تلخیاں، اور پھر اس کے بعد تلخیاں بھی بڑھیں، کچھ سٹیٹمنٹس بھی آئے، وزراء میدان میں آ گئے کہ جناب اس طرح تو نہیں چلے گا۔ تو منجھے ہوئے بیٹسمین ہے، ظاہر ہے حکمراں اتحاد جو ہے اس وقت بہت گھاگ قسم کے کھلاڑی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان جو سابق ہے ان کی طرح شریف آدمی تو ہے نہیں، اور نہ ہی وہ اس طرح سے یہ ہیں کہ جی ان ٹرینڈ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، پہلی دفعہ حکومت ملی ہے۔ تو زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب، سب کے سب ایک منجھے ہوئے بیٹسمین ہیں، اور وہ بہت ہی وہ بن گئے ہیں، پاکستان وہ کہتے ہیں چچڑ بن گئے ہیں، اور چمٹ گئے ہیں، اور ایسا چمٹے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا۔ تو بہرحال چچڑ جو گائیں بھینسیں پالتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ چچڑ کیا چیز ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے دوست ہیں بشیر چودھری صاحب، ان کو خاص طور پہ پتہ ہوگا۔ تو وہ بن گئے ہیں، اور وہ معاملہ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ بہرحال چیزیں اس وقت ہیں جی بہت ہی سینسٹیو ہو چکی ہیں۔ ہو سکتا ہے پیسفلی ہو جائے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہو جائے، لیکن جو چیزیں ٹائم لائن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملہ ہے کیا، کیونکہ 2 دن سے وزیر اعظم ہاؤس بڑا آباد ہے، اور صلاح مشورے چل رہے ہیں۔ زرداری صاحب بھی وزیر اعظم ہاؤس پہنچے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جب زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان دیا تھا تو نواز شریف صاحب نے ملاقات سے انکار کر دیا تھا بطور پرائم منسٹر، اور انہوں نے کہا گیا تھا جی آپ آرام سے گھر بیٹھیں، فی الحال حالات ایسے نہیں ہیں۔ اب زرداری صاحب شہباز شریف صاحب سے ملتے ہیں، کہاں وہ زمانہ ہوتا تھا گریبان پھاڑنے والا، پیٹ پھاڑنے والا۔ تو بہرحال ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تو چیزیں کیا ہوئی ہیں یہ پہلے ذرا سمجھ لیں، کافی، کیونکہ اگلے 24-36 گھنٹوں میں فیصلہ تو ہونا ہی ہے، کرنا ہی ہے، نوٹیفیکیشن ہونا ہی ہونا ہے۔ ہوا یہ کہ پہلے جو سمری آئی وزارت دفاع کی طرف، یہ خبر پنڈی سے آئی، پنڈی سے خبر آئی کہ جنہیں سمری ہم نے بھیج دی ہے، اور سمری بھیج دی گئی ہے، سمری پہنچ گئی ہے، وزیر اعظم کو بھجوا دی گئی ہے، لیکن وہ فوری اس کی تردید کر دی گئی۔ اور یہ سمری اس وقت یہ خبر چلوائی گئی جب وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس ہو رہا تھا، اس میں خواجہ آصف صاحب اور دیگر وزراء موجود تھے، اور اس میں ڈسکشن ہو رہی تھی۔ سمری گئی تھی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سمری گئی تھی، لیکن وہ سمری ریجیکٹ ہو گئی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو سمری بھیجی گئی تھی اس میں اس سے اتفاق نہیں کیا وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ نے، جو بھی بیٹھے تھے، انہوں نے اتفاق نہیں کیا۔ اور جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ اتفاق نہیں ہوا یا کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، تو فوراً یہ خبر چلوا دی گئی، اور یہ خبر چلوائی گئی کہ جناب سمری پہنچ گئی ہے اور سمری بھجوا دی گئی ہے، لیکن
خواجہ آصف صاحب نے باہر نکل کے بالکل صریحاً انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ کوئی سمری نہیں آئی، اور یہ میڈیا ارسپانسبل غرض منداری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر خط لکھا گیا، میں دوبارہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ معاملہ سنگین۔ پھر خط لکھا گیا کہ جی ایچ کیو کو خط لکھ دیا گیا ہے، اور وہ وزیر اعظم آفس سے لکھا گیا، کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈیفنس سیکٹری جو ہیں، ڈیفنس منسٹری ایکٹیو ہوتی اور ڈیفنس سیکٹری واپس اطلاع دیتے، نہیں، ڈیفنس سیکٹری پہ بھروسہ نہیں کیا گیا، کیونکہ ڈیفنس سیکٹری جو ہیں وہ سمدھی ہیں باجوہ صاحب کے، اور اس لیے وزیر اعظم آفس یعنی کہ فل اتھارٹی کے ساتھ خط لکھا گیا جی ایچ کیو کو کہ جناب آپ سمری بھیجیں، اور سینئر موسٹ جتنے بھی ہیں اس کا پہلے 6 سینئر جو ہیں ان کے نام بھیجیں۔ یہ سمری گئی، اور اس کے بعد اس کو ڈسکلوز کر دیا خواجہ صاحب نے قومی اسمبلی میں، فلور آف دی ہاؤس۔ کسی میڈیا کے بندے سے گفتگو نہیں کی، فلور آف دی ہاؤس، پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ میں جو گفتگو کی جائے اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ پھر خواجہ آصف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی تنقید کا نشانہ بنا دیا، اور پرانی ٹون میں واپس بتا دیا کہ جناب آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں، بلکہ آپ زیادہ ذمہ دار ہیں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اور پھر وزراء نے بہت گولہ بارود پھینکنا شروع کر دیا۔ پھر شاہد خاقان عباسی صاحب، پھر رانا ثناء اللہ صاحب، جاوید لطیف صاحب، سب کے سب میدان میں اتر آئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو نہیں چلے گا، پھر اس طرح تو ڈبل گیم نہیں چلے گی۔ تو یہ جو چیز جب آئی، اس کے بعد پھر سمری، اگلی سمری جو ہے، اس بار بالکل اپوزٹ چیزیں دیکھی کہ پنڈی چاہتا تھا کہ سمری ڈسکلوز ہو، اور وزیر اعظم آفس اور وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر دفاع وہ چاہتے تھے سمری ڈسکلوز ہی نہ ہو۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ زرداری صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، زرداری صاحب سے شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، جیسے ملاقات ختم ہوتی ہے پھر یہ خبر آ گئی کہ جناب سمری چلی گئی۔ اس کے بعد نہ صرف وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے انکار کیا کہ کوئی سمری نہیں آئی، بلکہ وزیر اعظم آفس نے بھی انکار کر دیا، اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب سے منسوب بیان بالکل غلط ہے، خواجہ صاحب نے ایسی بات نہیں کی، اور نہ ہی سمری وزیر اعظم آفس کو ملی ہے اور نہ ہی وزیر دفاع کو ملی ہے۔ یہ جب چیز آئی تو اس کے بعد ٹویٹ کر دیا ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے، ٹویٹ کر کے اس بات کو آفیشیلی ڈسکلوز کر دیا کہ سمری ہم نے بھیج دی ہے۔ اور یہ 12:23 کا واقعہ ہے، یہ 12:23 پہ یہ ہوتی ہے جی ٹویٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کی۔ اس کے بعد پھر 1 گھنٹہ تک کوئی تصدیق یا تردید نہیں ہوتی۔ 12:30 کا معاملہ 1:30 بجے جا کے 1:30 پہ جا کے اس کی تصدیق خواجہ آصف صاحب کرتے ہیں، اور اس کے بعد لیٹ نائٹ جا کے تصدیق کی جاتی ہے وزیر اعظم آفس سے، مریم اورنگزیب صاحبہ کرتی ہیں کہ سمری اب موصول ہو گئی ہے۔ تو یہ اب اس میں بہت سارے سوالات ہیں۔ خواجہ آصف صاحب تو بہت کلوز ہیں وزیر دفاع میں، پہلی بات تو ہے کہ وہ وزیر دفاع منسٹر ہیں، اپنی منسٹری کے وہ ایگزیکٹو ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہ ہو اور سمری آ جائے، اور سیکرٹری ڈیفنس جو ہیں وہ وزیر دفاع کو نہ بتائیں، کیونکہ سیکرٹری ڈیفنس جو ہیں وہ سمدھی ہیں باجوہ صاحب کے، ظاہر ہے وہ اتنے تگڑے آدمی ہیں تو وہ وزیر کو کیا پوچھتے ہیں، وزیر کو کیا سمجھتے ہیں۔ تو ایون خواجہ آصف صاحب کو بھی اندھیرے میں رکھا ہوا تھا، ان کو بھی نہیں بتایا گیا۔ اور خواجہ آصف صاحب آپ کو باقی ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل جاتے ہیں، اور انہوں نے فرنٹ فٹ پہ کھیلا، اور جب انہوں نے یہ بتا دیا، ہو سکتا ہے ڈسپلیئر بھی شو ہو کیا ہو، اور سیکرٹری ڈیفنس سے کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوئی ہوگی، جس کے بعد پھر یہ سارا آن دا ریکارڈ لے کے آئے ڈی جی آئی ایس پی آر۔ پہلے ایک ٹی وی چینل کے ذریعے خبر چلوائی گئی، اس کی خواجہ آصف صاحب نے تردید کی، وزیر اعظم آفس نے تردید کی۔ اس ٹی وی چینل کی خبر کے بعد یعنی کہ 10:30 کے بعد 2 گھنٹے کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر ٹویٹ کرتے ہیں کہ جناب ہم نے سمری بھیج دی ہے، اور اس میں سینئر موسٹ 6 افسروں کے نام ہیں، 6 جرنیلوں کے نام ہیں۔ یہ انہوں نے ٹویٹ کی 2 گھنٹے کے بعد، ٹی وی کی خبر کے 2 گھنٹے کے بعد، جب خواجہ آصف صاحب تردید کر چکے تھے۔ بہرحال وہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سارا کھیل چلتا رہا۔ اب معاملہ کیا ہے، کیوں اس طرح سے گھومن گھیریاں کی گئیں، یہ کیوس کیوں پیدا کیا گیا؟ واقعتاً معاملات گڑبڑ تھے،
اور جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق باجوہ صاحب جو ہیں وہ بضد تھے کہ جناب اسی سمری پہ گزارا کیا جائے، لیکن وہ سمری جو ہے اس کو قبول نہیں کیا گیا اور اس کو واپس کیا گیا، اس کو ریجیکٹ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے فل اتھارٹی یوز کی ایگزیکٹو کی اور معاملے کی۔ اس کے بعد پھر یہ بھی کہا گیا کہ سمری کا ہونا ضروری نہیں ہے، سمری نہ بھی آئی تو ہم نوٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس پہ مکمل طور پہ آئینی مشاورت ہو چکی تھی، قانونی مشاورت ہو چکی تھی ہر طرح کی، کہ جناب سمری کا آنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سیکٹری یا وزارت کوئی بھی منسٹری اگر انکاری ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم آفس مفلوج ہو گیا، چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری مفلوج ہو گیا۔ کیا وہ ایک سیکٹری کا محتاج ہے کہ سیکٹری پرچی بھیجے گا، چٹھی بھیجے گا تو اس کے بعد وزیر اعظم کا اختیار شروع ہوگا؟ نہیں۔ تو اس پہ بڑا سیر حاصل گفتگو ہوئی تھی اور ہو سکتا ہے کہ 2 سٹیپ آگے بھی جانا پڑتا، کیونکہ ایک معاملہ یہاں تک آ گیا تھا کہ جناب پھر ٹھیک ہے ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، یہاں تک بھی آ گیا کہ ڈی نوٹیفائی کر کے فوراً نئے آرمی چیف اپوائنٹ کر دیں گے، ایک آرمی چیف اور ایک چیئرمین جوائنٹ آف اسٹاف کمیٹی یہ لگا دیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے ہوتا کیا ہے۔ تو یہاں تک چیزیں جا چکی تھیں اور پھر ذرا گڑبڑ دوبارہ سے ہوئی۔ ابھی بھی اب جو ہے اس وقت وزراء کے مشورے چل رہے ہیں، وزراء کے ساتھ مشاورت ہے، پھر شام کو پارلیمانی سربراہان کا اجلاس بلایا ہوا ہے، ان کو کھانا کھلایا جائے گا، عشائیہ دیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ پھر آج رات اعلان ہوتا ہے یا پھر کل صبح جمعرات کو پھر وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی بلایا گیا ہے۔ پھر ترکی جانا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، وہ شام کو جانا ہے، کل شام کو۔ تو خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں وہ ترکی نہیں جائیں گے، آخری اطلاع کے مطابق انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا، وہ یہیں رہیں گے اپنی منسٹری کے انچارج کے طور پہ، ایک ایگزیکٹو کے طور پہ، اور وہ بھرپور کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ ایک وقت میں وہ مصالحت کار تھے، برج کا کام کر رہے تھے، ڈرائنگ روم کے مستقل مندوب تھے، ملک احمد خان صاحب بھی، لیکن وہ ساری کوششیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں ناکام، وہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں اور نہیں ہو سکی تھیں۔ اب نیا کھیل شروع ہے لیکن کھچڑی ضرور پک رہی ہے۔ اللہ کرے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اصولی بات ہے جو آئین اور قانون کی رول آف لا جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اسی لیے عمران خان صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ عمران خان صاحب اس سارے قضیے سے، اس سارے مڈ سے باہر نکل آ گئے، کیونکہ یہ سارا ملبہ ان پہ ڈالا جا رہا تھا کہ جناب وہ آ جائیں گے، وہ لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہ بھی ساری چیزوں کو لے گئے 26 تاریخ تک، ہفتے کو لے گئے، اس سے پہلے یہ کام ہونا ہی ہونا ہے، اور ان کے لانگ مارچ کا تعلق ہرگز اس اپوائنٹمنٹ سے نہیں ہے، وہ اپنا الگ سے پلان لے کے آ رہے ہیں عام انتخابات کا۔ تو ایک اور خبر بھی آپ کو جاتے جاتے دے دوں کہ زرداری صاحب نے ایک مشورہ دیا ہے شہباز شریف صاحب کو، اگر اس مشورے پہ عمل ہو گیا تو جو پرابلمیٹک چائلڈ ہیں، جو بچے مسائل پیدا کر رہے ہیں، ان بچوں کے لیے معاملات جو ہیں، ان بچوں کا جو کھیل ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ زرداری صاحب نے بہت ہی ایک صائب مشورہ دیا شہباز شریف صاحب کو، تو حکمراں اتحاد جو ہے اس کو ایک بہت بڑا ایج حاصل ہو سکتا ہے کہ اگر ان کا مشورہ مان لیا گیا تو اس سے جو پرابلمیٹک چائلڈ ہیں، جو کرائنگ بیبیز ہیں، وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔